الرحيم الصلاة والسلام على أشرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمن اسلامی کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ سدت میں درود پاک کا نذرانہ خدمت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا یا رسول اللہ صلوا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. بعد درود لائق تعظیم تقریب ممبر شریف پر تشریف فرما. میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت معزز شورا حفاظ القرآن سامعین اور بڑا نشین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ. بہت دنوں سے میں نے ایک کوشش کی تھی مگر میں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں بار بار. اللہ کہ اگر جلسہ وقت پہ ختم نہ ہو تو کم سے کم میری تقریر وقت پہ ہو گیا. کیونکہ میں جلسے کو نہیں بدل سکتا مگر خود کو بدل سکتا. اللہ مگر جب لوگ حضرات جب وہ 3:30 بجے تک صرف لوگ حضرات ہی پڑھتے ہیں میرے حساب سے مہمان بلانے کی کوئی ضرورت ہے. آپ کو میری بات اگر سخت بھی لگتی ہے تو کوئی بات نہیں. لمیٹڈ کام اسلام نے بنایا. اتنی طبیعت پہ تکلیف کی گزرے کہ آدمی قبول کر کے سننے میں آر محسوس کرتا. اللہ میری بات آپ کو بھول نہیں ہے. میں آپ کا خادم ہوں. جب وہ مولانا صاحب خرید کرے تو میں آ رہا تھا میرے نام کے نعرے لگے مجھے پڑی تھی. میرے آنے میں پبلک کھڑی ہوئی مجھے. میں اس لائق نہیں ہوں کہ میری وجہ سے حضور کا ذکر ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور میں اس لائق سے نہیں ہوں کہ جس محفل میں حضور کے نعرے لگتا ہوں غوث پاک کے نعرے لگتا ہوں تو وہاں میرے جیسے کم تر انسان کے نعرے لگتے. اللہ میں اپنی حقیقت کو خود بہتر جانتا ہوں اور مجھے نہ کوئی بتا سکتا ہے. مجھے میں کوئی اور بتائے گا میں کون ہوں. تو جون ایلیا نے کہا اللہ آپ مجھ سے ملنے آئے بیٹھے خدا کے لاتا ہوں. آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اپنی اوقات کچھ پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں. میں تو آپ کا خادم خدمت کرنے آئے آپ کے کچھ آپ کے سامنے باتیں پیش کرنے آئے اور میں خادم ہوں. مجھے اپنی حیثیت ہوتا ہے. ایسا ضرور نہیں ہوتا کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہو نہیں جو سنانا چاہ رہا ہو وہ خادم ہوتا ہے. جو سننا نہیں چاہ رہا ہو اٹھ کے جا رہا ہو وہ مقبول ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اپنی اوقات صرف اتنی کچھ نہیں بات صرف اتنی
کل بھی ٹکڑوں پھروں کے پلتے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ واہ واہ بات کو نیئر کہہ رہا ہوں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آگے سے جتنے جلسوں میں جاؤں میرے نام اپنا نعرہ ڈال کے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا جہاں حضور کے اور حضور کے صحابہ سے نعرے لگے، جہاں صحابہ کے نعرے لگے، جہاں اعلیٰ حضرت کے نعرے لگے، جہاں اور بزرگوں کے نعرے لگے، وہاں میرے جیسے کئی ایک ساتھ اللہ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنے دل سے بات کرتا ہوں، میرا یہ رائٹ ہے، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں کسی پر کوئی طرز نہیں کر رہا ہوں، کوئی لگوانا چاہے تو لگوائے، خوب لگتا ہے، میں اس لائق اپنی حیثیت میری یہ جو چند ہمارے حضرات کریں گے اگر کو برا لگے بیٹھ کریں میں اگر برا نہ لگے تو آگے کچھ نہیں کچھ خامی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آ جائیں ویسے کھڑے رہے وہی تو برا نہ مانے آ جائیں مہربانی کریں اگر آ سکتے ہو تو جو ٹوپی نہیں لگائے نا انہیں تو ضرور آنا چاہیے، آ جائیں جو ٹوپی نہیں لگائے نا انہیں زیادہ آنا چاہیے، میں ان کا تو استقبال کرتا ہوں انشاءاللہ آج بغیر ٹوپی کے آئے ایک دن ہمارے گھر کی ٹوپی اڑ کے بھی آئے گی سبحان اللہ بے شک ہمارے اپنے بھائی نے نظامت کی ہے، اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، انہیں سلامت رکھے، اس کمیٹی والوں کو ہم سب کو اللہ سلامت رکھے۔ ابھی ممتاز بھائی نے نعت شریف پڑھی، یہ سیدوں کا احترام کرتے ہیں، میں تو اس میں آیت نہیں میرے احترام کیا اور میرا لکھا ہوا کلام بھی انہوں نے پڑھا، تو اب میں تو اپنے کلام پہ بہت دادوں کا ہوں، دعا فرمائے سرکار، دعا کرنے بس میرے لیے بڑی بات ہے۔ اگر بھائی کوئی میرے بارے میں انفارمیشن چاہتا ہو تو وہ میرا پورا کلام انفارمیشن ہے، میں کیا سب باتیں میں جو میں نیکسٹ ورژن میں اسے بھی میں کمپلیٹ کر دوں گا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم سنا لیا کریں، یہ سننا بے شک پھر سے ابھی نا سفر پہ جانا چاہتا ہے، اللہ حضور مجھے اونٹ دے دیجیے، میرے پاس اونٹ دیجیے، لوگ مانتے ہیں کہ وہ حسین دے دیجیے ذرا جانا ہے بے شک تو وہ کہنے لگے حضور اپنا اونٹ دے دیجیے مجھے، میں سفر پہ جاتا ہوں، حضور نے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا، اللہ حضور مجھے اونٹنی کا بچہ نہیں چاہیے، مجھے تو اونٹ چاہیے، پر میں نہیں، میں اونٹ کا بچہ ہی آپ کو دوں گا، تو کہنے لگے حضور مجھے اونٹ کا بچہ نہیں، اونٹ چاہیے، سرکار نے فرمایا آپ کو اونٹ کا بچہ دلوائیں گے، اللہ حضور نہیں مجھے سفر پہ جانا ہے، بچہ نہیں مجھے اونٹ چاہیے، پر میں جو بھی اونٹ دوں گا آپ کو وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ سبحان اللہ بے شک کیا کہنا ہے بھائی، واہ 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 کیا انداز بیان ہے بھائی، لاجواب لاجواب۔ خوشیاں دیکھتے ہیں، چلے میں نے پہلی بات آپ سے جو پوچھی تھی بڑی سیریس انداز ہے وہی پوچھی، میں تو آواز ٹھیک ہے، میری آواز ٹھیک ہے ہی نہیں، سب لوگ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں آپ اس کی مائک کی بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس مائک کو برکت عطا فرمائے، خوب اسے برکت عطا فرمائے۔ اے بھائی ٹوپی والے بھائی اے بچے میں نے پہلی بات آپ سے عرض کی تھی کہ آپ خیریت سے ہیں، بس یہ بات سب کو نہ بتایا جائے کہ میرا حال کیا ہے، سب کو حال بتا کے ہم لوگ رسوا ہو گئے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے عبد بھائی، بہت عمدہ، واہ 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 بے شک سبحان اللہ، حال اس کو بتاؤ اچھا ہے۔ یہ جولی پھول لگا کے پوچھتے ہیں پہلا سبق ہے پوری زندگی یاد رکھنا، اگر عزتیں آپ کے گھر کا ثواب نہ کریں تو میرا دعوت امیر دنیا بھی اگر یہ ذرا تھوڑے سے میرے نوٹس کی بات کو کہ حال سب کو اپنا رنگ دیا، سب کو اپنی اہمیت نہ بتائیں، سب کو نہ بتائیں آپ کتنے ہیں، سب کو بتائیں گے نہ رسوا ہو جائیں گے، سب کے سامنے رونے نہیں کریں، سب آنسوں کی قدر نہیں کریں، یہ جو آپ کو گڈ مارننگ اور نائٹ کے میسج بھیجتے ہیں واٹس ایپ پر، ان سے کبھی 10,000 روپے مانگ لیجیے گا اسی واٹس ایپ پر،
انشاءاللہ آپ کو بلاک ہی کر دیں گے. یہ لوگ جو ہے نا اس چکر سے باہر نکلیے کہ یہ لوگ آپ کے ہمدرد ہیں. دنیا میں کتنے لوگ خودکشی کر چکے ہیں. مجھے بیوی نہیں سمجھی, مجھے بچے نہیں سمجھے, مجھے میری فلاں نہیں سمجھا. اور وہ پیدا کرنے والا کہتا ہے یہ تجھے کچھ سمجھیں گے نہ انہوں نے تجھے بنایا, نہ یہ تجھے سمجھیں گے, تجھے میں سمجھوں گا. میرے پاس یہ جو دنیا کے سامنے ہوتے ہیں یہ ہوتے رہیں گے, انہیں بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ جو کربت پہ جا کے روتے ہیں مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا, اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا. میرا والد خود ہے, بہترین قدردان ہے. آپ کسی انسان کے سامنے روئیے, نظر نہیں اٹھا سکتے. وہ کہے گا آج تو میرے سامنے بات کرتا ہے, ایک دن تو میری تحلیل پہ وہ تمہیں تحلیل کرتا رہے گا. اللہ کی رحمت کی آواز دیتی ہے وہ بندے کیا تو بندوں کی چوکھٹ میں ہوتا ہے یہ تجھے رسوا کریں گے, کہیں کا نہ چھوڑیں گے, تیری عزت تجھے سر نہیں اٹھانے دیں گے. ایک بار میری چوکھٹ پہ جھک کے دے, یہ تجھے اٹھانے نہیں دیں گے, میں تیرا سر جھکنے نہیں دوں گا. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیا سونے کو کباڑی کی دکان میں بیچے, سونا سنار کی دکان بیچے نہ بکتا ہے. ایسے ہی امام غزالی کہتے ہیں آنسوں کے بہترین دام سجدے میں ملتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. آپ دیتے ہیں بولو, آپ دیتے ہیں آپ کا حق ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں تیرا رب نہیں, میں نے تجھے درد تو اپنے لیے دیا ہے. اخبار کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اس لیے تیرا آئینہ ہے تو آئینہ. دل کو کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اس لیے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اگر ٹوٹ جائے تو اسے اور پڑھ دے. سب سے اپنا حال نہ بتاؤ, نہ شکری نہ کرو, روتے نہ پھرو. اب میرے غوث پاک کی بات اور سن لیجیے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے. اللہ کی شکایت سے کرو جو اللہ سے زیادہ. آپ ٹھیک ہے جو اللہ سے زیادہ, میری بیٹی ہے میری بہنیں بھی سنیں, جو اللہ سے زیادہ اور وہ کوئی یہ گرمی کی شکایت کہتی ہے, یہ سردی کی شکایت کہتی ہے, یہ فون پہ زبان کو چپکا رہے لیتے ہیں گرمی بڑی ہو رہی ہے سردی بڑی ہو رہی ہے. بہت سے آدمی فرماتے ہیں جو موسموں پر اعتراض کرتا ہے وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے. ایک بار ہوا مدینے میں تیز چل رہی تھی, اس سے حاضر نے کہہ دیا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا خاموش, ایسے نہ کہو, یوں کہو جب رب چلا رہا ہے تو ہوا چل رہی ہے. بے شک, یہ ہوا خود نہیں چلتی, جو اللہ چلاتا ہے تو چلتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ موسم اللہ رتوں کو بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کرواتا ہے. اس کے سامنے ہو تو وہ کشمیر میں ایک آدمی مجھے ملا, اس کا نام محمد سلیم تھی. تو میں کشمیر گیا, تو کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں, اتنی بڑی بات کوئی میں چلا گیا. تو میں جب اس سے ملا وہ بڑی بات ہے, کینسر کا پیشنٹ 90% میرے میں کینسر, اس کی بیماری. میں نے کہا سلیم بھائی کیا حال ہے, اکیلا تھا اور میں کہاں ایک میں نے کہا کیا حال ہے, کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا آپ کو کینسر ہے. اسی صاحب سنا نہیں ہے, مجھے لکھا پڑا کینسر ہے. 90% ٹاٹا اسپتال نے بتا دیا بمبئی میں کہ میں 2 مہینے کے بعد مر جاؤں گا. انہوں نے کہا شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں. تو آنکھوں میں آنسو رکھ کے بولا ذرا مجھے بتائیں شکر نہ ادا کریں. کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے, اچانک حادثوں میں بچ جاتے ہیں. میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے توبہ کرنے. بے شک, مجھے
مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے میں اللہ کو راضی میں نے گاڑی کو پہلے تو حضور کے سامنے لے جا رہا تھا بغیر گاڑی کے تو نہیں جاؤں. لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں, مجھے تو 2 ہی مہینے ملے ہیں. رات کو روتا ہوں, رات نہیں ہوتی. چھوٹی بچی 3 مہینے کی, بڑا بچہ 30 جیتے جی بچی کو گود میں لیتا ہوں, جیتے جی اپنے بچے کو یتیم دے. مجھے الہامات کے خلیل کابی کو کر کے لے گئے, میرے بچے کی دعا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے گھر میں ایک ہی کمرہ, ایک نوجوان 28 سال 4 سال سے کماتا, ایک ہی کمرہ, ایک ہی گھر, 28 سال ہو چکے ہیں. ایک نوجوان, وہ 28 سال کا نوجوان 4 سال سے قبر کے اندر, وہ اب کمرے کے اندر لیتا ہے. اس کی ماں اس کی لہجی دلاتی ہے, پیشاب دلاتی ہے. کہنے لگا اس کا باپ, میرے بیٹے کی 6 مہینے شادی ہوئے تھے, اوپر سے اے سی صحیح کر رہا تھا, اوپر سے نیچے گرا تو بے ہوش ہو گیا. تب سے اب تک میں سبزی بیچتا ہوں, پورے ہندوستان میں علاج کرا لیا, مجھ پر قرضہ ہو گیا, میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوا. وہ کہتا ہے سی صاحب, اس کی ماں اب شرمندہ ہے, اس کی بیوی 6 مہینے میں چھوڑ کے چلی گئی تھی. ماں کو 4 سال ہو گئے لیٹرین دھلاتے ہوئے. نہ ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے, نہ ہمیں پینا اچھا لگتا ہے, نہ دل اچھا لگتا ہے, نہ عید اچھی لگتی ہے, نہ بقرعید اچھی لگتی ہے. بس اس بیٹے کو دیکھتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں جس کے گھر میں ایک معذور ہو جائے نا, میری بات مذاق میں لینا, جس کے گھر میں ایک معذور ہو جائے, ایک اپاہج ہو جائے, اس کا پورا گھر اپاہج ہو جائے. لوگوں کی طرف دیکھو, وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولا سید صاحب دعا کر دو یا تو میرا بچہ مر جائے. اس کی ماں کہتی ہے, اس کی ماں سلیمہ وہ کہتی ہے دعا کرو یا تو یہ مر جائے یا یہ ٹھیک ہو جائے. اس سے اس کی لیٹرین پیشاب دھلائے نہیں جاتے. اور مجھے اپنے آقا رسول کی حدیث یاد ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو, کتنے وقت کا کھانا؟ ایک وقت کا کھانا ہو, اور جسے اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے, اسے شکر ادا کرنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کی انشاءاللہ یہ صحت انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کسی کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ. ان کے سامنے کیوں ہوتے ہیں, وہ بھی دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں. اس کے سامنے رونا ہے, اس کے سامنے نبی بھی ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے ناشی بڑی اچھی پڑھی, میرا بھی دل کھڑا ہے سبحان اللہ بولیں گے آپ. سبحان اللہ کوئی بات نہیں, پیچھے والے نہیں بول رہے. 90 نے کیا ملتی ہے, 90 نے کیا ملتی ہے. اگر نے کیا کم لگ رہی ہو بڑھاؤ اس کو. ہم آپ سے رمضان میں کہلوائیں گے, رمضان میں صبح زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے, اور وہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں, وہ تو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. مگر جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, اس کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں. پوچھتا ہے او فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کہتے مالک تجھ کو پاک کہہ رہے ہیں. فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں, مگر مجھے جس دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کیا کرو. بے وضو بھی ہوا کرو نا تو پھر اس کا ذکر کیا کرو, پھر وضو کر کے بھی کیا کرو. اٹھتے بیٹھتے اس کا نام لینے میں, کوئی مچھلی کے پیٹ میں یوں ذکر کر سکتے ہیں. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. 2-3 شعر پڑھتا ہوں. میں نے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں پڑھا. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی بار پڑھا ہے, ایک بار نہیں, کو بہت بار سنایا ہے. آپ کو سناؤں گے سارے نوجوان مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ 2-3 شعر انشاءاللہ, پھر تقریر کریں گے انشاءاللہ. کیا بتاؤں کہ کیا
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا پڑھے ذرا یہ دنیا والے میرے کو آپ سے پہلی پھر کہتے کہ میری آواز چیکنی بائک نہیں یہ شعر ذرا سنا دنیا والے جنہیں درد دیتے ہو نا اور جن کی دوا حضور کا ذکر کرتا ہوں ذرا پڑھے میرے ساتھ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا درد دل کی مدینہ ہے، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا اس کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا اس کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا اور ان کے جاؤ کہاں مدینے سے، ان کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مدینے جائیں گے، عورتیں بھی کہتی ہیں بلاوا آئے گا تو جائیں گے، لڑکے بھی کہتے ہیں بلاوا آئے گا تو جائیں گے، تو ان سے پوچھو کہ زمین کے بینامے لکھنے کے لیے بلاوے آ رہے ہیں چہری سے مدینے سے بلاوا نہیں آ عورتوں سے بھی پوچھو کہ زیور والے کی دکان سے، سونار کی دکان سے بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے، جھوٹ بولتے ہو پوچھو انفیلڈ کی کمپنی سے تو خوب بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے، آپ کو کمپنی سے بھی فون آ رہے ہیں، آئی فون والے کے یہاں سے فون آ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے، جھوٹ بولتے ہو، ارے اللہ نے یہ اس وجہ سے ہے کہ مدینہ دیکھ لو زندگی میں رہ جائے گی۔ ایک شاعر پڑھ رہا میرا دل دھڑک رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے میں کہا تمہیں جھوٹ بولتے ہو شرم نہیں آتی؟ کیا ہوا؟ میں کہا تم مائک پہ کہہ رہے ہو میرا دل دھڑک رہا ہے اور
लाख की कार मौजूद है, अगर तेरा दिल धड़कता तो 1 लाख रुपए खर्च करके मदीने में मुझे तकलीफ करते बोले मुझे उम्रे का टिकट मिल गया। मैंने कहा मेरे को खूब तुझ पे तो हज फर्ज है, तो उम्रे के टिकट की बात कर रहा है। बहुत अच्छा। भीख मांग रहा तू? मैं सही बता रहा हूँ, आदमी का ज़हन पैसा आने के बाद नहीं बदलता है, हैसियत बदल जाती है। क्या बात मदीने जाने वाला कौन होता है? जिंदाबाद। और ये मदीने जाने वाले कर क्या रहे हैं? मक्के जाने वाले मौलवियों को देखो कि वो लाइट चला रहे हैं वहां से। अभी ये सच हुआ है कि काबे में, मक्के में सबसे ज्यादा सेल्फियां काबे में खींची जाती है। यानी वो काबा जो आंसू गिरने की जगह था, वो काबा जो काफिर की जगह था, वो काबा जो गुनाहों की याद की जगह, वो काबा एक बार देख के बंदे पहले रोते थे, अब तस्वीर खींच के पीछे काबा है, तस्वीर खींच के डाल दी मैं काबे में, आई मैं मक्का अस्तगफिरुल्लाह मौअज़ल्लाह गौसे आज़म जर्रे मक्के में चलते वहां के कंकरों को उठाते हैं और चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। किसी ने पूछा हुजूर मक्के के कंकर क्यों चूमते हैं? कहने लगे तुमको पता नहीं मेरे नाना 53 साल मक्के में चले, अल्लाह कौन से कंकर पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। इससे बेहतर था कि तू ना जाता मदीने जाके सेल्फियां लेना, बेशक तस्वीरें खींचता, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाता, फेसबुक पर, शर्म नहीं आती? तुम मदीने क्या कर रहे हो? मदीने तो मेरा इमाम गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदीने में गए तो रोए नहीं, हल्के हल्के रोए उसने। और आपने कहा मैं जोर से रोना चाहता हूँ, बेशक। क्यों? कहते खौफ है, समझ खराशी है सगे शहवा का, वरना क्या याद नहीं ना लो तकलीफ ना हो जाए। कहते मैं इस वजह से नहीं रोता, कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों की कानों को तकलीफ ना हो। अल्लाह अल्लाह बेशक। अल्लाह गुजर के जा रहे हैं, कुत्ता सामने आके खड़ा हुआ और कुछ मांग रहा, कुत्ता भिखारी है। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर धोली करेगा। मौला अली कहते हैं 10 बातें ऐसी कुत्ते के अंदर जब तक इंसान के अंदर नहीं है वली नहीं होती। सुल्तान बाबू कहते हैं कि कुत्ते का मैं मुकाबला इंसान से नहीं कर सकता। क्या क्यों? कि कुत्ता एक सूखा टुकड़ा खा के अपने मालिक को पहचान जाता है। कुत्ता पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतें खाता है मगर मालिक को नहीं अल्लाह बेशक। आलम ने वो टुकड़ा उसको दे दिया और जब उसको टुकड़ा दिया ना तो जो है आलम ने उसको टुकड़ा दिया तो फिर आप रोने बैठ गए। किसी ने बोला अहमद रजा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं आलम क्यों रोते हैं? आप ही कुत्ते को दे तो दिया, रोते क्यों नहीं? आपने अपनी नाक का मक्का कह दिया, कुछ नहीं कहा, वरना पारा दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा इन सगाने को से इतनी जान प्यारी बाबा कहते हैं रजा ये मदीने का कुत्ता था, हिंदुस्तान का कुत्ता था, इसका हाथ गोश्त का टुकड़ा नहीं दिल का टुकड़ा था, तू अपना सीना काटता कलेजा निकाल के इसको दे देता, तेरी जान चली जाती मगर महबूब के कुत्ते का हम पता हो जाता। यार मदीना कौन सी जगह है? खुदा की कसम एक नौजवान मेरे साथ मदीने गया, वापस नहीं आ रहा था और टूर वाला बोला ढूंढ के लाइए। मस्जिद में बैठा था, मैंने कहा चलना भाई चल चल क्या हो रहा फ्लैट का? नहीं चलूंगा, नहीं मरूंगा। मैंने कहा यार क्यों? तू तो आने के लिए तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से आया है। लेकिन मुझे क्या पता मदीना इतनी अच्छी जगह है, वरना मैं तो पहले ही आ जाता मदीना। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे कोई बच्चे मेरी कोई बीवी, मुझे क्या पता मदीना ऐसी जगह है, मुझे ऐसा पता होता तो मैं पहले ही आ जाता। मैंने बड़े मोबाइल खरीदे मगर बेच दिए, पुराने हो गए। मैंने बड़े पैसे खर्च किए मगर जब मदीने आया हूँ तो आपकी मुझे जिंदगी का मतलब समझ आया है। कुछ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। मदीना की वो बात जिंदा रहना हो, इंसान मदीने में रहे। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह वो करे सब खाए दिल को जो अपने खुदा जगाए क्यों? रुखसते काफिला का शौक अर्श हमें जगाए क्यों? सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। अल्लाह मदीना दिखाए तो तस्वीर न खींचना, स्टेटस न लगाना। अरे कितने बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो खाए मदीने में और
اسٹیٹس لگا کے کہتے ہیں کوئی لائک کرو, انسٹاگرام پہ کہتے ہیں کوئی فالو کرو, یوٹیوب پہ کہتے ہیں کوئی مجھ کو سبسکرائب کرو, کوئی مجھے لائک کر دو, میں مدینے میں ہوں. وہ عقل کے اندھے مدینے میں ہے اور لائک مانگتا ہے دنیا والوں سے. اگر عقل ہوتی تو دنیا والوں سے نہیں, ایک لائک مدینے والے سے مانگ لیتا. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرے مدینہ ہے, پڑھو کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے آپ کے پاس؟ واہ, مولا علی کہتے ہیں مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں کہ زندگی کا دوسرا نام رکھو تو میں وقت رکھ دیتا ہوں. اور وقت کا صحیح استعمال انسان کو بڑا بناتا ہے. وقت کا غلط استعمال انسان کو سستی ملتی ہے. آپ کے یہ یوٹیوب, یہ فیس بک اس بات کے گواہ ہیں, قیامت کے دن کی گواہی دے گی کہ آپ نے کتنے گھنٹے اس پہ سرچ کیے. نوجوانوں ڈیپلی سننا ذرا دھیان سے, رات کو بھی ہوگی, اگر دھیان سے سنو گے تو کچھ دیکھو گے. آپ کی روز کی اپڈیٹ ہونے والی جی بی, یہ آپ اللہ آپ کو زندگی دے تو 10,000 جی بی خرید سکتے ہیں. مگر کوئی بھی قبرستان میں جائیے اور کسی بھی قبر پہ 50 کروڑ روپے رکھ کے گئی, 10 منٹ کے لیے ذرا باہر نکلو. اللہ اللہ, قبرستان میں جائیے, جو مریض کوما میں پڑے ہیں, جو وینٹیلیٹر کے نوجوان, میں ابھی دلی گیا تھا اپولو ہاسپٹل, ان نوجوان کو میں نے دیکھا کہ بائک کا ایکسیڈنٹ کر رہا ہے, موٹر سائیکل سے اچانک ایکسیڈنٹ ہوا. 10 منٹ پہلے بالکل ٹھیک تھا اور 10 منٹ 2 گھنٹے کے بعد اسپتال میں تھا, اور اس کے لیے کہہ دیا گیا تھا یہ مشکل اس کا بچہ, اس کا ایکسیڈنٹ ایسا ہوا ہے. ناک میں اس کی نلیاں دی تھی, وینٹیلیٹر پہ رکھا تھا, اور وہ اللہ وینٹیلیٹر پہ رکھا تھا, دنیا میں بتا رہا تھا. اس کا باپ بھی برابر میں کھڑا تھا, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس BMW مرسیڈیز ہے, میرے بیٹے تو کون سی والی چلائے گا, پاگلوں کی طرح ہو رہا تھا, میرے بیٹے کون سی والی چلائے گا. ڈاکٹر نے 10 منٹ کے بعد کہا کہ بیٹا آپ کا مر چکا ہے, تو وہ پاگل ہو گیا, کہنے لگا میرا اکیلا بیٹا تھا, میں دولت کا کیا کروں گا, کوئی میرے سارے پیسے لے دو, میرے بچے کو زندہ کروا دو. مگر میاں وقت سب سے بڑا دھنوان ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کو چھوڑتی نہیں. میری طرف دیکھو, جب آپ کی آخری ہچکی آئے گی نا تو آپ کا کھیل سماپت ہو جائے گا, پھر آپ کا ختم ہو جائے گا کھیل, پھر آپ کو کوئی نہ تو عمل کام دے گا نہ آپ کو کوئی حجت کام دے گی. مگر میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے جی بھی فری ملی ہے تو گناہ بھی فری ہے. اللہ اندر کی بات بتاؤ, میری قوم کے 20 سال کے 25 سال کے بچے, ان کی آنکھوں میں کچھ بچا نہیں, روز دن کی تصویریں دیکھتے ہیں. آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کا بچہ ٹرک کے نیچے آ رکو بھی نہیں, مگر کثرت سے لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے والے سنیں, موبائلوں میں لوگ لگانے والے سنیں, فیس بک دیکھنے والے سنیں, اس میں اپنے لوگ لگانے والے سنیں. رس کرتی لڑکیاں, ان کے جسم پہ کپڑے نہیں, ان کو دیکھ کر کے توبہ نہ کرنے والے سنیں. ایک صحابی نے ایک عورت پہ نظر ڈال دی تھی دھوکے سے, تو اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی تھی. اللہ اللہ, جس آنکھ سے حضور فرماتے بدنگاہی ہوئی اس میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. میں اس وجہ سے نکالتا ہوں, حضرت سیدنا مولا علی کے خلیفہ حضرت حسن بصری وہ فرماتے میرے زمانے میں جتنے لوگوں کا ایمان چھن گیا, برے خاتمہ ہوا, ان میں سے 80% وہ لوگ تھے جو بدنگاہی کیا کرتے تھے. کیا نئی نسل کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہیں کسے کدھر جانا ہے, وہ کدھر بھی جا رہی ہے. اے بھائی چائے والے, اے بھائی بیٹھ جاؤ, ادھر دیکھو, ان کو کم کرے آواز بھائی, کوئی نہیں کہہ سکتا اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا.
ان کے آئیڈیل بدل چکے. فیس بک پر آوارہ ہر طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. جس کا آئیڈیل بدل جائے اس قوم کا اسے بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. ایگو کم کرے نا بھائی, آواز صاف کرے, ایگو کم کرے اور کم کرے, بس ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے, یہاں رہنے دیں. جس قوم کے آئیڈیل بدل گئے ہو, نوجوانوں نے اپنی طرز بدل دی ہو, ٹھنگ بدل دیا ہو, رنگ بدل دیا ہو. جہاں سے اسلام پھیلا, جہاں مدینہ ہے, جہاں مکہ ہے, قطر, دبئی, عمان, یہ جتنے بھی عربی ممالک ہیں ان کا پر ریسرچ ہوا اور ریسرچ چلا 15 سال. وہ 15 سال تک, 10 سال سے 15 سال تک کے بچوں کا ریسرچ ہوا کہ یہ کس کی طرح بننا چاہتے ہیں, کس کو لائک کرتے ہیں, کس کو پسند کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی سن کر, عرب میں رہنے والے بچے, عربیوں کے بچے, وہ جو اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں اسلام ہمارے آیا تھا, وہ بے وقوف, وہ بدتمیز. ان کے بچوں کا حال یہ ہے کہ پورے عرب کے 80% بچوں نے کہا ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں. ایک فٹ بال کھلاڑی ان کا آئیڈیل ہے. ہندوستان کے لڑکوں کے ان کی اسٹوریاں دیکھو, یہ بالی ووڈ کے گانے لگا کے چلتے ہیں اپنے انسٹاگرام پر, ہم یہ جا رہے ہیں, ہم وہ ہیرو کی گانے. ادھر کی لوگ ہیں, تمہارے پاس کیا کوئی اپنا آئیڈیل نہیں تھا جو تم نے ان ہیرو کو, ان کرکٹروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا؟ میں نے کسی کرکٹ کے خلاف, میں کسی فٹ بال کے خلاف, مگر بات آئیڈیل کی ہے, بات ہے مشعل راہ کی, بات ہے نمونے عمل کی. تمہاری ڈائریوں سے وہ نام کیوں مٹ گئے؟ کیا تمہاری پوری قوم میں کوئی ایسا نہیں تھا جس پہ قوم فخر کر سکتی تھی, جسے سینہ ٹھوک کے کہہ سکتی تھی میں اس کا ماننے والا ہوں؟ وہ کون؟ ارے تمہارے یہاں تو ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو آج تک حیرت میں ڈال رکھا ہے. دنیا سب کو نہ پائی مگر آج تک انہیں نہ پائی. وہ کون تھے میاں؟ وہ عرب کے لوگ تھے جن کے پاس نہ کپڑے تھے نہ جن کے پاس کھانے تھے, ان کے پیٹ بالکل ان کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے. وہ میاں کون تھے جنہیں عرب کے پتو کہا جاتا ہے؟ وہ کون تھے جنہوں نے 10 سال کے اندر ایسی حکومت کی کہ 10 سال کے اندر ایک ایسا انسان گزرا ہے جسے تم آئیڈیل بنانا چاہیے. جو ہمارا آئیڈیل ہے اس نے 10 سال کے اندر 10 سال کے اندر 1060 شہر پر اس نے حکومت, اس نے فتح کیا. 1060 شہر, یعنی ایک دن 3 دن میں ایک شہر فتح کرتا تھا وہ شخص. اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی, یعنی ایک دن کے اندر 3 مسجدیں بنواتا تھا وہ آدمی. وہ کون تھا جس نے ایک کربٹ لی؟ اس کے ساتھیوں نے جب ایک کربٹ لی تو روم کو برباد کر دیا, روم ایمپائر کی پھٹیاں اکھیڑ کے رکھ دی. اس نے دوسرا جب کربٹ لی تو اس نے فارس کو برباد کر کے رکھ دیا. وہ کون تھا جس کے کپڑے پہ لگے تو تھے 17 فیمس, اس کے کپڑے پر مگر اس کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ اس کے بارے میں 2011 میں امریکہ کی بابائی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کے ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہو تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر عمر کی زندگی, عمر کی عمر اگر 1 سال اور ہو جاتی تو دنیا میں سوائے اسلام کی اور کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ عمر جس کی آداب میں شہدہ سکھا. ارے آپ کسے بلایا بھائی؟ اور شہبانوں کو ذکر نہیں. حضرت لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, پیر حضرات کا ذکر ہو رہا ہے, صحابہ کا ذکر ہے. ابے جنہیں قرآن نے اپنے اندر جگہ دی, آپ کے جلسوں میں ان کے لیے جگہ نہیں. کیوں صحابہ کی گستاخی نہیں ہوگی؟ صحابہ بولتا کون ہے؟ ارے صحابہ کون ہے بھائی؟ کبھی تاریخ پڑھو, کبھی سمجھو صحابہ کون ہے.
میرے نبی پاک نے فرمایا میرے آقا نے کون ہے جو میرے ساتھ چلے اور چل کر کے میرے نبی نے فرمایا وہ کفار مکہ چلے ہیں 1000 فوجیوں کو لے کے 1000 تلواریں 1000 گھوڑے بے شمار اونٹ ناچنے والی عورتیں ان کے ساتھ شراب وہ مدینے پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں کون چلے گا میرے ساتھ میاں 313 فاقہ کش بھوکے پیاسے رمضان کے مہینے میں اپنے آقا کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم چلیں گے اے میرے آقا ہم چلیں گے اے میرے سرکار ہم چلیں گے اے ہمارے نبی ہم چلیں گے میرے نبی پاک نے ان کی طرف دیکھا اللہ اکبر ذرا غور تو کریں وہ انصار تھے وہ مہاجرین تھے وہ کون صحابہ کرام تھے ادھر دیکھیں ادھر توجہ کرو وہ کون صحابہ کرام تھے میاں وہ بدری صحابہ تھے جب وہ چلے تو کہنے لگے لڑائی کیسے لڑیں گے یہ بتاؤ جنگ کیسے ہوگی یہ بتاؤ تمہارے پاس تلوار ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تلوار تو ہے نہیں حضور نے کھجور کی میری طرف دیکھو کھجور کی ڈنڈیاں کاٹ کاٹ کر دیتی لو یہ کھجور کی ڈنڈی یہ تمہاری تلوار ہے یہ تمہاری تلوار یہ تمہاری تلوار یہ تمہاری تلوار کھجور کی ڈنڈیوں سے مقابلہ کرتے بھوکے پیاسے چل دیے یہودیوں نے دیکھا وہ مذاق اڑایا اے مسلمانوں کیا تم یہودی کہنے لگے کیا تم کھجور کی ڈنڈیوں سے تلوار والوں کا مقابلہ کرو گے تو صحابہ بولے نہ کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے بھروسہ جو بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے سبحان اللہ بولو تو صحیح رہا بولو تو صحیح بھروسہ جو بھی ہے جلدی بولو مدینے کی جلدی تو بولے مدینے کی 313 چلے جا کے کھڑے ہو گئے میدان میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں عمر بھی شامل ہیں سید الشہداء امیر حمزہ بھی شامل ہیں علی شامل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں مگر اللہ کے پیغمبر نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا سجدے میں رکھ کے میرے نبی روئے سامنے فوج کھڑی ہے ادھر تلواریں نہیں ہیں ہاتھوں میں تلواریں ہیں کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے ادھر 2-3 گھوڑے ہیں ادھر گھوڑے ہی گھوڑے ہیں ادھر طاقت ہی طاقت ہے میرے نبی سجدے میں جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ بدر کی جہاں مسجد علی شریف بنی ہوئی ہے وہاں کی ریت بھیگ جاتی ہے حضور رو کے کہتے ہیں اے میرے مالک میں نے جو طائف میں پتھر کھائے اور میرے مالک جو میں نے فاتح کیے جو شیبی ابی طالب میں نے کاٹا جو میں نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی اس میں یہ میرے 313 تیار ہوئے ہیں اگر یہ شہید ہو گئے میرے مالک تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو ان پر مہربانی کر دے میرے نبی روتے ہیں آپ کو اس سے کیا مطلب نکلا کہ سب کچھ تیاری کرنے کے بعد سجدے میں رونا تمہارے نبی کی سنت ہے جا کے اللہ کے سامنے اپنی بات عرض کیا کرو اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد جب میرے پیغمبر روئے ہیں میرے نبی کے روئے ہیں اللہ اکبر ایک دم جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے ہیں اللہ اکبر اور ایسی جنگ ہوئی ہے کہ دوڑا دوڑا کر کے صحابہ کرام نے ان سارے طاقتوروں کو مارا ہے میاں بلال نے جب امیہ کے گھوسا مارا ہے تو امیہ سامنے جا کے گرا ہے بلال نے کہا امیہ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے یہ اسلام کا گھوسا ہے جب کفر کی پیٹ پر لگا سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ ان کی صحابہ کی عورتیں اب ان کا ذکر ہے کوئی آپ کے سب حضرت اچھے ہیں سارے پیر آپ کے اچھے ان کی جوتیاں میرے سر پر سب پیروں کی مگر کیا میرے نبی کے صحابہ اس لائق نہیں کہ ان کا ذکر ہماری محفل میں ہوتا بے شک کیوں خانقاہوں میں ذکر نہیں ہوتا صحابہ کا کیوں بڑے بڑے عرص میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا میں سوال کر رہا ہوں پوچھ رہا ہوں میں انہیں پتا ہے کہ جب تک پیر صاحب کے قصیدے نہیں پڑھے جائیں گے عرص کامیاب نہیں ہوگا مگر سارے پیروں کے لیے پیغام ہے سنو تمہاری تعریفیں ہوں گی تو یہ عرص کامیاب ہوگا
अगर नबी के सहाबा की तारीफ होगी तो उस कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो भोंकते सहाबा के खिलाफ उनसे कहो भी सहाबा के मतवाले जिंदा है। अबे तुम क्या जानो कौन है? तुम्हें क्या पता है? बेशक सुभान अल्लाह तुम बेकार से जुमले पर दाद लेने वाले, क्या कुरान हदीस कब हो गया था जो अपने दिमाग की बनाई हुई बातों में दाद ले रहा है? दाद लेना है तो बदलियों पे ले। क्यों सहाबा के खिलाफ जबान कभी खुलती? क्यों खुलती है सहाबा के? उनकी हिमायत में क्यों खुलती? कौन सहाबा है भाई? इधर तो देखो जरा, मैं आपसे ही कह रहा हूँ भाई। एक औरत भी तैयार थी हुजूर के साथ जाने को। एक औरत अपने बच्चे को लेके आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को किधर लेके जाए? दुकान में फरमाया कहाँ है आपका बच्चा? ये मेरा बच्चा। वो कहाँ है तेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा। 2.5 साल का बच्चा। अल्लाह अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सारी औरतें जवान बेटे लेके आई थी, वो अपना 2.5 साल का बच्चा। तेरा बच्चा क्या करेगा? जंग में कुछ सोचा है उसने? क्या सोचा है? पहले हुजूर आपके तरफ तीर आते होंगे, तलवारें आती होंगी और आपको हुजूर में ढाल की जरूरत पड़ती है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक एक भी तीर मेरे बेटे के लग गया ना तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह की बारगाह में कहूंगी अल्लाह बेशक तेरे हबीब के ऊपर मेरा छोटा सा बच्चा था, वो कुर्बान हो गया था। मेरी नस्लें फख्र करेंगी मेरे हुजूर को इतना प्यार है बच्चे पर, उठा के इतना चुमा प्यार किया, आंखें भीग गई। मेरे हुजूर ने फरमाया औरत तेरा इतना अच्छा तेरी सोच है कि अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी हो फिर भी अल्लाह तुझे शोहदा की मां के साथ वो नबी वो खालिद है जिसको जो चाहे अता दे। ये कहा करो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक किताब कहते हैं सुभान वो उमर तलवार लेके हाथ में चले इस्लाम को खत्म कर दिया। बेशक इसने कहा ठहरो जल्दी मत करो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ इस्लाम को खत्म कर दिया। अच्छा क्या करोगे? हुजूर के बारे में उनके पास जाओ, सरकार के बारे में कहा मेरी थोड़ा जबान जो है हुजूर से ज्यादा मोहब्बत है, नहीं खुलती उस तरह से। तो हुजूर के खिलाफ तलवार उठा के जा रहे थे। उस सहाबा ने कहा, एक सहाबी मिल गया, कहने लगा कहाँ जा रहे हो? कहा इस्लाम खत्म कर दो। कहता ठहरो तो जरा एक बार यू टर्न तो ले लो पर। तो क्या मतलब? कहा तू ये कह रहा है इस्लाम खत्म करेगा? इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया। अल्लाह अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह करना चाहता है उसी घर में घुस जाता है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह जो भी खत्म करना चाहेगा इस्लाम के घर अबे हमसे क्या लड़ाई हो? इस्लाम के दुश्मनों सुनो, तुम हम जैसे कमजोरों से नहीं लड़ रहे हो, तुम इस्लाम के खिलाफ बोल के अल्लाह के खिलाफ हो गए हो। सुभान अल्लाह बेशक थोड़ा वक्त आने दो, तुम सबको पता चल जाएगा। वो रस्सी ढील छोड़ देता है थोड़ी सी। और आपके नजदीक ये वक्त ज्यादा हो गया होगा, फिर वो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। नहीं जी है कि नहीं भाई? जी बहन उमर बोले क्या मतलब? अब तेरी बहन मुसलमान हो गई, बहन हुई। अच्छा एकदम पहुंचे दरवाजे पे कुरान की आवाज आ रही। जैसे उमर ने आवाज दी कुरान बंद करके ऊपर रख दिया गया और एकदम उमर के बहन निकल जाए। कहने लगे क्या तुम इस्लाम ले आए हो? कहां? इस जोर से मुंह पे गुस्सा मारा उमर ने, पूरा गुस्सा बहनोई को उतारा। एक तो गुस्से में थे और गुस्सा है, जोर से मारा बहनोई गिरा, एक इधर पे इधर मारते गए उमर जो है ना अल्लाह अकबर जमीन पे गिर गया। अल्लाह अकबर वो उनके बहनोई जमीन पे गिर गए। इतना मारा कि मुंह से खून निकल गया। बहन बोली क्या मुझे बेवा करेगा? मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं? फिर तो बहनोई को छोड़ के सन्नाटे का हाथ मारा, इधर से हाथ लगाया, मां बहन का गाल फट गया, उधर से मारा, बहन का गाल फाड़ दिया, फिर गिरा के इतना मारा कि मुंह से खून निकलने लगा। समझे क्या
مفتی نے اس طرح مارا کہ بالکل نیند بے ہوشی ہو گئی، بالکل اٹھتی نہیں تھی بہن تو سمجھے اب شاید مر نہ جائے، تو ہاتھ روک لیا اور بولے بتا اسلام چھوڑے گی؟ ڈرانے لگے حضرت عمر، جب اس نے کہا حضرت عمر نے کہا بتا اسلام چھوڑے گی، تو بہن نے شیر کی طرح اٹھ گئی اور بولے تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر نبی کا کیا ہوا ایمان نہیں۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ سبحان اللہ سبحان لگ رہا نہیں لگ رہا؟ یہ دوسرے کام آئے گے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، لو ٹھیک ہے بھائی، زور سے بولو سبحان اللہ، آرٹیفیشل تھا وہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب میری طرف دیکھو، توجہ کرو، عمر کی بہن نے جب یہ کہا، عمر بولے یہ بتا، عمر بولے یہ بتا کہ تجھ پہ کون سا رنگ چڑھ گیا ہے جو اتنی دلیر ہو گئی؟ کہنے لگے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر عمر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، بے شک۔ کہنے لگے کیسے ہوا یہ کہ قرآن پڑھ کے، کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی تو عمر بولے، تو بہن بولی پہلے تو ذرا پاک ہو جا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ بہن کیا کری معلوم ہے؟ بہن ہاتھ دھو رہی، ہاتھ دھلاتے بہن بہن ہوتی، میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں بہن بہن ہوتی، اور بہنوں کو ایسے ایک منٹ ہوئے دیکھیں بھائی، رو بہن نہ پانی ڈال رہی، ہمارا کیا کہہ رہی آج تم نے جن بہنوں کو شروع ان کی بات کر ڈالتے پانی، کہتی مالک تو مجھے بہترین جانتا ہے، تو بہترین قدردان ہے، تجھے پتہ ہے میرا منہ پھٹ گیا ہے، گال دونوں پھٹ گئے، دانت میرے کمزور ہو گئے، عمر نے مجھے اتنا مارا ہے میرے مالک، میں شاید پوری زندگی اس ماں کو بھول نہ پاؤں، مگر میرا یہ سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتی یہ جہنم میں جائے، تو میں پٹ گئی، اس میرے مالک میرا بھائی ہے، میں نہیں چاہتی جہنم میں جائے، ایسا کر میرے مالک اس کا دل بدل دے۔ ایک دن پہلے حضور بھی دعا کر چکے تھے، اور جب بہن ہوئی ہے نا، فاطمہ اس کا نام تھا، فاطمہ بنت خطاب، رو کے بولی مالک اس کا ہاتھ دھونا پیر میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے۔ ایسی روئی کہ میاں عمر کا دل بدل گیا، ایسا بدلا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھیں آج بہنوں کو چھوڑ نہیں دیا لوگوں نے، ایک بوڑھی عورت حضور کی بار کے بھائی حضور میں بھی جنگ میں جاؤں گی، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، کوئی بات نہیں، میں اصل میں فارغ انسان ہوں، فالتو ہوں، بہتر دیکھیں اگر کچھ باتیں ضروری کر رہا ہوں تو سن لیں۔ 70 سال کی بوڑھی، کتنے سال کی؟ رسول عمر کا دل، 70 سال کی بوڑھی یہ بات کیوں کر رہا ہوں یہ سن لیں، پہلے حضور جنگ میں جاؤں گی، حضور نے فرمایا امی ہمارا تو بوڑھی ہے کیا کرے گی؟ کہ حضور میں زخموں کو پانی پلاؤں گی، بے شک سبحان اللہ۔ زخمیوں کو، اور آج کل کی بڑھیاں کیا کریں گی؟ بدبخت بدتمیز بڑھیوں کو میرا پیغام پہنچائے، یہ پیر ان کے لٹکے گئے قبر میں، یہ اپنی خواصت سے باز نہیں آ رہی، غریب لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، یاد رکھو مالدار کی بیٹی پہ ظلم نہیں ہوتا، جب بھی ظلم ہوتا ہے غریب کی بیٹی پہ ہوتا ہے۔ بے شک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی سید صاحب ذرا دعا کر دے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کہنے لگی میری ساس مجھے تانے دیتی ہے، تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، کچھ نہیں دیا تیرے باپ نے، تیرا باپ ننگا ہے، بھوکا ہے، غریب ہے، کہ میں جب کبھی جواب دیتی ہوں کہ میرا آپ کی مجھے مارتا ہے، بہت برا مارتا ہے، کہتا ہے تو اپنے گھر چلی جا، پھر کہتا ہے بہت بری طرح سے مارتا ہے، مگر میں جاتی نہیں، کیوں نہیں جاتی؟ لیکن میرا باپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے بھائی لوگ، اور میرا باپ تھوڑا بوڑھا ہو گیا ہے، تو میں کیا اسے جا کے بتاؤں، میرے بچے ہیں، روتی ہوں پٹتی ہوں، اپنے باپ کو تکلیف نہیں دیتی، نیند پہ رہتی ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا بہنوں کو بیچ دیا ہے تم نے، جو بہنوں کے گھر نہیں جاتے، بہنوں کو کچھ دیتے نہیں، جس کی بہن نہیں جاتی نا، بہنوں کے بہن نہیں جاتی نا، جو بہن کے گھر نہیں جاتا نا، جو لوگ ان کی بہن کمزور ہو جاتی ہے، اس کی پیٹھ کمزور ہو جاتی ہے، فون کر لیا کرو، کبھی بہن کے گھر چلے جایا کرو، اپنی بیویوں کو 10-10 ہزار کا سوٹ دلانے والوں، ہم آپ سے اختلاف نہیں کرتے، آپ 50 ہزار کا دلوائیں، مگر یاد رکھیں 10 ہزار کا سوٹ دلائیں گے وہ کسی سے نہیں کہے گی، مگر کبھی 1000 کا جوڑی
اپنی بہن کو دے کے آؤ پورے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق حق لڑکیاں نہیں بھولتی وہ 24 سال تک جو اپنے 20 سال تک ساتھ میں رہی 18 سال تک بہن جو ساتھ میں رہی جس کے ساتھ کھیلے جس کے ساتھ دن گزارے آج وہ بہن پڑھائی ہو گئی آج اس کا گھر میں کچھ نہیں ہے آج اس کی بیوی اس کی بھابیاں کہتی ہیں تم اپنے گھر جاؤ یہ تمہارا گھر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا یہ گھر نہیں ہے مگر اس کے میکے کی یادوں کو کیوں ختم کرتے ہو اسے آنے جانے دیا کرو بہنوں کے آنے سے برکت ہوتی ہے انہیں اپنی نیک کمائی میں سے کوئی دیا کرو بہنوں کا دل رکھا کرو اور یاد رکھو ایک بھکاری نے کچھ مانگا نا وہ اس نے عورت نے 10 روپے دے دیے پھر پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے تیری آواز کچھ مانوس سی لگتی ہے پہچانی لگتی ہے کہنے لگا فلاں بستی کا آئی ابھی رک جا 1000 روپے دیے ایک جوڑی کپڑا کہا بہن پہلے تو 10 روپے دیے تھے گاؤں کا نام سن کے اتنے پیسے کیوں دیے کہنے لگے میں بوڑھی ہو گئی ہوں مگر تو جس گاؤں کا رہنے والا ہے میرا میکا وہیں کا ہے میرے باپ اور ماں اور میرے پورا خاندان تو مر چکا ہے میں بوڑھی ہو چکی ہوں مگر تو آیا ہے نا تو مجھے اپنے گھر والے یاد آ گئے اپنے بھائی یاد آ گئے عورت مر جاتی ہے مگر وہ بھولتی نہیں میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں پر رحم کرو اپنی بیویوں پر رحم کرو کسی کی بیٹی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ یاد رکھو تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں بہنوں کے گھر جایا کرو بہنوں کو دیا کرو تمہارے کام میں اللہ برکت دے گا ادھر دیکھو عمر اب اسلام لے آیا اور عمر کیسا اسلام لایا کوئی عمر کی طرح بھی لایا میاں پہلے لوگ اسلام لاتے تھے تو چھپاتے تھے ہم اسلام لے آئے کلمہ پڑھتے ہی عمر سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے اور جا کر کے اس کے دروازے میں لات مار کے بولے یار تو بڑا پریشان کرتا ہے جو ایمان لے آتا ہے ذرا باہر کو نکل عمر ایمان لے آیا ذرا باہر کو تو سبحان اللہ سبحان اللہ بولا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا عمر بولے میں تجھ سے بات ہی کرنے آیا ہوں تو ذرا باہر کو تو نکل گیا اللہ اکبر ذرا غور تو کرے کون عمر ہے میاں عمر مکے میں ایمان لایا مکے میں صحابی جو وہ خوشی منا رہے تھے اور آسمان کے فرشتے آسمانوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ عمر ایمان لے لیا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد آخری بات کر رہا ہوں دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دل لگ رہا ہے نہیں ذرا سا تھوڑا سا ایم ایل اے تھوڑا سا بڑا ہو جائے نا سباسر وغیرہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی بڑا پڑھا لکھا ہو جائے میں نام نہیں لے رہا ہوں اشارہ تو کر رہا ہوں زیادہ پڑھا لکھا ہو جائے تو اس کے تو ہاتھ میں ایک انگلی دے رہو یہ ریلیز کر لے گا مسلمانوں کو دے گا اللہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو یہ حضور صحابہ کرام کہتے ہیں حضور جب کسی کو بلاتے تھے نا تو سرکار کو انگلی کے اشارے سے نہیں ایسے بلاتے تھے آپ یہاں تشریف لائیں ایسے پورے ہاتھ سے بلاتے تھے یاد رکھیں حضور کبھی کسی کو کمزور محسوس نہیں ہونے دیتے تھے میں نے جب سے حضرت عمر کو پڑھایا میں سوچتا ہوں یار کہاں میرے جیسا بیکار گھٹیا انسان اور عمر کی سیرت میرے جیسے تو ہزاروں کو سدھار دے عمر کی سیرت کون عمر ہے بھیا آدھی دنیا کا بادشاہ ہے لوگ کانپتے ہیں اس کے نام سے عمر ہے بھائی مگر آپ سوچیں صحابہ کرام کہتے ہیں نا میں شیطان جب ہمیں منافق بھلا نہ ہوتا نا اپنی محفل سے تو علی کا نام لیتا بے شک سبحان اللہ تو منافق کہتے ہیں جب شیطان بھلا نہ ہوتا تھا نا تو عمر کا نام لیتے تھے سبحان اب اللہ کسی کی محفل میں جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے نا کہ عمر کا ذکر ہو گیا تو شیطان بھاگ گیا ہے کسی کی محفل میں خالی علی کا ذکر ہوا ہے تو اس کے یہاں سے منافق بھاگ گیا ہے ہماری محفل الحمدللہ ایسی ہے نہ جائے ابلیس رہ سکتا ہے نہ منافق رہ سکتا ہے دونوں کا خاتمہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک کمیٹی والوں کے بعد رات کے وقت میں فون آتے ہیں تو میں سمجھنے لگا یہ کچھ دلی سے شاید دلی سے فون آ رہا ہے ابھی پارلیمنٹ سے فون آیا اٹھانا ضروری ہے توجہ میری بات پر نا مجھے بھائی دیکھیں آپ جلسہ کراتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے اور جب آپ ہی ایسی کام کریں گے تو میں کہاں سے تقریر کروں بے شک اب میری بات غلط تو نہیں ہے موبائل تو میرے پاس نہیں ہے مگر میرا تو موبائل کبھی بولے نہیں ہے کہ میرے ساتھ والے جانتے ہیں میں جب اسے ہاتھ میں لیتا ہوں تبھی دیکھتا ہوں کہ اس کا فون ہے میں حضور کا غلام ہوں کوئی موبائل کا غلام تھوڑی ہوں بے شک کھانا پینا دنیا بھر کی چیزیں فون نہیں اٹھا رہے کیا مطلب ہم تو خود سو رہے ہیں آپ کا فون کیوں اٹھائیں گے بڑے شکریہ کیا مطلب ہے بھائی آپ کیا مطلب ہے فون نہیں اٹھائیں گے جب آپ وقت ہوگا تو ہاں میرے موبائل میں مس کال کسی کی نہیں رہتی میں جواب سب کو دیتا ہوں وقت کے ساتھ انتظار کیجیے سنت بھی یہی ہے کسی کے دروازے پہ جاؤ 3 بار سلام کرو وہ جواب نہ دے تو ناراض نہ ہو اس کا حق ہے ملے یا نہ ملے
क्या बात कही वाह 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 سبحان اللہ بے شک क्या बात वाह तो जो है कि नहीं मेरी बात जरा सा तो आपने देखा नहीं है मियां लोग जब रस्ते में आते हैं उनके मुरीद कहते हैं तो क्यों लाए हो बिजनेस में वो मुसाफा नहीं करेगा तो क्यों आए भाई क्या बात है क्या कहने سبحان اللہ नहीं पीछे हटो भाई इधर हटे क्या मतलब है कैसे सुर बजा रहे समझे मेरे नबी की सुन्नत ये हदीस शरीफ में सहाबा कहते हैं हमारा दिल करता था कि हुजूर के आने पर हम खड़े हो जाएं سبحان اللہ सहाबा کرام कहते हैं मगर हुजूर को इतना नागवार गुजरता था कि हम हुजूर के आने पे खड़े नहीं होते थे اللہ 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 एक दिन मैं तकरीर कर रहा था तो एक मियां साहब आ रहे थे मैं नाम तो नहीं बता रहा हूं उधर बता तो मैं तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा भाई पब्लिक नहीं उठेगी मैं उठ के इस्तेमाल कर लेता हूं तो बड़े मियां थे बाद में उन्होंने मुझे टेलीफोन किया बोले तुम्हें पता नहीं हमारा मतलब क्या है क्या हुआ अल्लाह कहने लगे आपने पब्लिक क्यों नहीं उठने दी मैं कहा हुजूर फरमाते जो अपने आने पे लोगों को उठने की ख्वाहिश करे वो जहन्नमी اللہ 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 بے شک سبحان اللہ بے شک عمر سے ہم نے کیا سیکھا میں اپنے آپ اپنے گلاس پانی اٹھا کے پی لیتا ہوں یہ میں نے سیکھا حضرت عمر سے چراغ بجھ گیا حضرت عمر نے اٹھ کے جلا دیا کسی نے کہا آپ کیوں نے جی کوئی لائے غلام سے دلوالے تھے ہم نے کیا وہ عمر جب چراغ جلانے سے پہلے بھی پڑھتا چراغ جلانے کے بعد بھی مری کوئی ہے تو نہیں بدل گیا क्या कहने اور عمر ہے آدھی دنیا کا بادشاہ وہ صبح اٹھتے ہیں बहुत अच्छा है سنیں صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد کام کیا کرتے ہیں ایسے بھی دنیا میں لوگ آئے نہیں ایسے لوگ دیکھے دنیا میں کبھی نہیں دیکھے کون تھے میں کوئی عام بات کر رہا ہوں عمر کی بات کر رہا ہوں بھائی سوچے تو ذرا آدھی دنیا کا بادشاہ صبح کو اٹھتے ہیں جا کے کنویں میں پانی نکالتے ہیں توجہ کریں پانی نکالتے ہیں کنویں سے کیا کرتے ہیں بولے پانی نکالتے ہیں اور پانی نکالنے کے بعد پھر آپ اپنے مشکیزہ اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں اور پھر لے کے جاتے ہیں ایک گھر دو گھر تین گھر دوپہر تک پانی نکالتے ہیں اور دوپہر تک لے کے جاتے ہیں ایک دن لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی عمر بھی 60 سال سے زیادہ ہو گئی یہ بتائیں کس کا پانی بھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کس کا پانی بھرتے ہیں آپ لائیے ہم آپ کی مدد کر دیں نہیں تو میری قیامت میں مدد نہیں کر سکتے تو پھر کس کا پانی بھرتے ہیں تو آپ نے فرمایا مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں گئے وہ لوگ جن کے اندر عاجزی تھی انکساری تھی بے شک سبحان اللہ جن عورتوں کے شوہر تھے جنگوں پر ان کے سودے لا کے دیتے تھے ایک دن گزر کے جانے گھر میں عورت رو رہی ہے صبح صبح کا وقت ہے آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی بوڑھی عورت تھی کہنے لگی تمہیں کیوں بتائیں کہ دروازہ تو کھولے ہماری ڈیوٹی ہے دروازہ کھولا جی تمہیں کیوں بتائیں اللہ کا بتاؤ نا کیوں رو رہی ہوں عمر کو رو رہی ہوں وہ کیوں میں پکا ہوا پھلوں کیا پتہ کب ٹوٹ کے گر جاؤں کیا مطلب کہنے لگی میرا شوہر بھی نہیں ہے میرے بچے بھی نہیں 3 دن سے بھوکی ہوں مرنے کا انتظار کر رہی ہوں مروں کی قبر میں جاؤں گی حضور آئیں گے تو کہوں گی حضور عمر کی حکومت تھی آدھی دنیا پہ حاکم تھا اور میں 3 دن کی بھوکی تھی شکایت کروں گی عمر کی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آپ کانپنے لگے عورت سے کہنے لگے عمر کو خبر تھوڑی ہے کہ تو بھوکی ہے عورت بھی مدینے کی تھی نا کہنے لگی تو پھر وہ حکومت کیوں کرتا ہے جب خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کرتا ہے عمر جب خبر نہیں رکھ سکتا تو میں جا کر کے لے کے آئے آپ اپنے گھر کے سودے لاتے میں شرم محسوس کرتے حضرت عمر بوری لے کے جا رہے ہیں مدینے میں اور آٹا اس کے گھر میں رکھا اور پھر آٹا گوندا اور گوندنے کے بعد روٹی بنا دی پھر اس کے سامنے روٹی رکھ دی کہنے لگی عمر وہ کہنے لگی وہ آدمی تو نیک آدمی لگتا ہے ایسا کر ذرا میرے گھر میں ذرا جھاڑو بھی لگا دے صفائی کر دے تو آپ نے اس کے گھر میں صفائی بھی کر دی کہنے لگی میں بوڑھی ہوں ذرا پانی بھی گرم نہیں پیتی ہوں پانی بھی گرم کر دے تو پانی گرم کی نا تو پوری داڑھی میں آپ کے دھواں آ گیا آنکھوں سے آنسو اور اس کے سامنے جا کے بیٹھے وہ کھانا کھا رہی ہے آپ فرمانے لگے عمر کو خبر نہیں تھی چل ایسا کر عمر کو معاف کر سبحان اللہ بے شک ہم کیا کرتے ہیں باپ مر گیا ماں مر گئی قبر پہ چلے گئے قبر پہ جا کے روئے ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے ہم مرنے کے بعد آدمی کو اٹھتے ہیں ماں کے قدموں میں رونے میں وہ مزہ ہے وہ اس کی قبر پر رونے میں مزہ نہیں بے شک باپ کے ساتھ کبھی رو کبھی احساس کرتا ہے ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ میرا باپ نے مجھے دولت سے بے دخل کر دیا میں کہا تمہاری غلطی ہو کہیں غلطی نہیں ٹھیک ہے جاؤ اپنے باپ سے عید ملے گا میں عید نہیں بولوں گا میں نے کہا درود بھی پڑھنا ہے وہ سمجھا کوئی عمل ہے وہ عید کے دن آیا
کہنے لگا میرا باپ مان گیا. میں نے اتنی جلدی؟ کہنے لگا ہاں. کیسے؟ پھر عید والے دن میں نے کہا عید ملوں گا، بھگا دیا. پھر آیا، پھر دھکا مار دیا. تیسرے بار نا میں ابا کو زبردستی دبا دیا اور میرا سینہ جب اس کے سینے تک پہنچا نا، اور جب میری گرمی سینے تک پہنچی بے تو شک. منہ کی طرف بگڑ کے رویا. میری سبحان طرف دیکھ کے اللہ رونے لگا. سبحان میں ابا اللہ. کیوں ہو رہے ہیں؟ لیکن تو نے اتنا پیار مجھے دیا ہے، اتنا مجھے کبھی نہیں دیا. میرے لال آج تو نے مجھے محبت دی ہے. میرے بیٹے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میرے لال کہ تو میرے بیٹے، تو مجھ سے محبت سے آج رویا ہے. میری دولت تو ہے. میں نے اپنی پوری جوانی خرچ کر کے تجھے پالا تھا. میں نے سردی اور گرمی نہیں دیکھی، میں نے سفر نہیں دیکھے، میں نے نیندیں قربان کر دی. میرے لال تیری ہر خواہش پوری کی، مگر تو میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. آج تو سینے لگایا نا تو میرے دل کا سارا بوجھ ختم ہو گیا. میرے نام سب دولت تیری، سبحان میں بھی اللہ تیرا. سبحان کبھی اپنے اللہ. بے باپ سے شک. ملنا، کبھی اس کے ساتھ مل کے اس کے ہاتھ چوم کے رونا سیکھو. پیروں کے ہاتھ بہت چومتے ہو. چوما میں پیروں کے اور علماء کے ہاتھ چومنے سے منع نہیں کرتا، مگر پہلے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چوما کرو، ماں کے بھی ہاتھ چوما کرو. کبھی باپ سے مل کے کہو میں ایک کیا بات ہے کہ مرنے کے بعد خبر پہ کبھی اپنے باپ سے سینے لگا کے رو کے کہو ابا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. کبھی اپنی امی سے کہو، کبھی انہیں احساس کرواؤ ماں باپ کو. عمر اس کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں ایسا کر تو معاف کر دے. حضرت علی آ گئے. امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. حذیفہ یمان بھی ساتھ تھے. عورت بولی کون امیر المومنین ہے؟ یہی تو امیر المومنین ہے. یہ عمر ہے؟ کہاں؟ عمر کے آگے ہاتھ جوڑ کے وہ کانپنے لگی. عمر مجھے معاف کر دینا، میں تو تیرا جلال جانتی تھی، میں نے تو تیرا عجیب ہی روپ دیکھا ہے. میں نے آپ سے اپنے گھر کی جھاڑو لگوائی، میں نے تمہیں نوکر کی طرح بلایا، تم آتے رہے. عمر تم مجھے معاف کر دو. عمر بولے تم نے نوکر کی طرح بلایا تو کیا ہوا؟ مجھے حضور نے تمہارا نوکر ہی بنایا ہے، میں آپ لوگوں کا نوکر ہوں. کہتے ہیں تو نے کوئی غلط نہیں کیا، بس تو اس پہ لکھ کے دے دے تو عمر سے راضی ہے. عورت نے کہا میں لکھ کے نہیں جانتی، دستخط کر دوں گی. لکھوا دیا. اے علی میری قبر میں رکھ دینا، حضور آئیں گے تو کہوں گا حضور لیجئے. ایک عورت کو بھی راضی کر کے آیا ہوں میرے آقا. بے میں شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اپنی ماں سے معافی مانگو گے، کب اپنے بھائی سے معافی مانگو گے. اپنا یہ آخری بات میری یہ ہے، سبحان کسے اللہ. بھول گئے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بے شک. ہم کسے بھول گئے؟ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور کتنے پیمنٹ لگے؟ 17. اور ایک لگا چمڑے کا پیمنٹ. لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کہہ دیں جب غیر مسلم آتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں عمر کی، ہمیں اچھا نہیں لگتا. ان سے کہتے ہیں جوڑی کپڑے پہن لیں. نہیں، پہن لیا کریں جب کوئی آیا کرے. تو حضرت علی نے کہا میں عمر کے مزاج جانتا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں کہوں گا اس سے. میں اس سے آپ امی عائشہ کے پاس جاؤ. وہ امی عائشہ کے پاس گئے. کس کے پاس گئے؟ کہنے لگے آپ کہہ دیجیے امی عائشہ. آپ نے فرمایا بلاؤ. آئے تو اس سے باہر بند کیا. جی امی کیا ہوگا؟ میں کہا عمر اللہ دے تو کوئی کپڑے پہننا بڑی بات تو نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. میں ایسا کر کے ایک جوڑی کپڑے نہیں پہن لیا کر جب کوئی آیا کرے مہمان. کہنے لگے وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر تم اس کا نام بتاؤ جس نے آپ سکھایا. آپ اس کا ذرا مجھے نام بتائیں جس نے آپ سے کہا ہے یہ بات، ذرا میں اسے دیکھوں جس نے یہ بات کہی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب یہ کہا، حضرت امی عائشہ دیکھنے لگی. پھر معلوم ہے کیا بولے حضرت عمر؟ کہنے لگے اے میری ماں عائشہ آپ جو کہیں گے وہ کر لوں گا، مگر یہ پیمن والے کپڑے مجھ سے نہ اتروائے. کہا کیوں؟ کہا انہیں دیکھ کے نا مجھے اپنے یار ابو بکر کی یاد آتی ہے اور انہیں دیکھ کے مجھے اپنے حضور کی. آج شادیوں تھک گئے آپ لوگ؟ آج شادیوں میں نہیں بھول جاتے حضور کو؟ شادیوں میں ادھر تو دیکھو بھائی، عورتیں نہیں بھول جاتی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں جب ممبر پہ آتا ہوں وہ کبھی کچھ بات نہیں کرتا، خاموشی سے بیٹھتا. مجھے پتا ہے حضور کے ذکر کا ادب یہ ہے کہ بندہ اپنی بات نہ کرے. حضور کی ہو رہی ہے تو پھر حضور کی سنتا ہے. میں جب کئی بار دیکھتا ہوں تو ایک بار کہتا ہوں بس میں غلام ہوں، خادم ہوں تو خدمت کرتا ہوں تاکہ ادب سیکھ جائیں، انہیں پتہ لگے کہ حضور کی محفل کتنی برکت والی ہے. بے شک. پتہ نہیں اس وقت میں حضور کتنے خوش ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. اتنی رات میں میری باتیں لوگ سنتے. بے شک. عمر کہنے لگے اے میری ماں مجھ سے یہ کپڑے آج شادیوں میں عورتوں کو نہیں دیکھو، وہ کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، شادی والے دن پردہ بے پردہ ہوئی. ایک شادی میں صاحب بولے تھے میرے ساتھ میری بہن کی شادی کا کپڑا دینے کپڑا میری بہن. میں جب نکاح میں گیا نا بڑی زبردستی سے لوگ بلایا، ساری عورتیں بے پردہ. افسوس یہ تھا کہ سروں پہ دوپٹے تھے اور ان دوپٹوں میں
बिल्कुल बाली, कुछ के तो दुपट्टे थे ही नहीं, बाल खुले थे, उनके जिस्म नजर माज़अल्लाह। हुजूर ने फरमाया आखिरी ज़माने में औरतें ऐसी होंगी कपड़े पहनते हुए बरहना नजर आएंगी। बेशक। वही अल्लाह अल्लाह। बच्चियां मेरे कौम की छोटी छोटी 18-20 साल की बच्चियां बेपर्दा हैं, उन पे नजर डालने वाले भी अपनी कौम के लड़के हैं। शर्म आई, अफसोस नहीं हुआ, ऐसा लगा मर जाऊं ये नजारा देख के। और वो इतनी बड़ी फैमिली की शादी थी कि मैं हैरत कर रहा था ये आशिक रसूल बनता है आदमी और इसके घर के हाल क्या है। सारी औरतें बेपर्दा, सारी बेटियां बेपर्दा, ये सब भूल गई कि दुनिया चंद दिनों की है, न तुम यहूदियों की और तो न नसरानी की। आज मुसलमान बच्चियां कितनी बिगड़ रही, कितनी बर्बाद हो रही। इन्हें सीरियल जैसे कपड़े चाहिए, इन्हें सीरियल जैसी आस्तीनें चाहिए, इन्हें सीरियल जैसे गलों के डिजाइन चाहिए, इन्हें सीरियल जैसे शलवारों के और पजामों के जो है वो अपने डिजाइन चाहिए। माज़अल्लाह, इनको शर्म नहीं आती कि इनके लिए आइडिया नहीं था कोई, कि इन्हें सोचना नहीं था। आखिर इन्हें सोचना तो था कि इनकी गोद में नबी के गुलाम पल्ले थे। मैंने उसी शादी में देखा कि पीछे मुड़ के मैंने देखा कि एक औरत आ रही है और सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा ये कौन आ गया जो हवा का रुख बदल गया। सारी औरतें उसकी तरफ पलट के देख रही थी, सारी बेपर्दा औरतें जो वो पर्दे में आई थी, वो भी एक औरत थी। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो पर्दे में थी, सारी औरतें उसकी तरफ देख रही थी। मैं समझ गया कि जब मियां जब हक तुलू होता है तो बातिल को सर झुकाना होता है। सारी औरतें देख रही थी कि ये भी नबी की चाहने वाली है। अरे बेपर्दा में आके तो पर्दे वाली बेपर्दा हो जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक। अपने घर की औरतों को देखो। और मैं आपसे भी कहता हूँ आखिरी बातें नहीं। उमर कहते हैं अम्मी आयशा वजह कहते मैं एक दिन बैठा और मेरे आका क्या कह रहा हूँ, बस 2 मिनट की गुफ्तगू है जोर से। हमारा कहना मैं अपने हुजूर को बुला कहने लगा मैं बैठा था, कहने अबू बकर में बैठे दोपहर का टाइम, हुजूर आ गए, हुजूर काली चादर ओढ़े हैं। अम्मी आयशा कहती हुजूर ने काली चादर ओढ़ के पूछा मैं कैसा लगा। सुभान अल्लाह। ऐसे लफ्ज नहीं बने जो आपके अल्लाह। बयान कहने लगी, हुजूर ने कहा बताओ आयशा कैसा लगा। तो मैंने कहा हुजूर कमा हक़ तो नहीं, मगर आपका चेहरा इस चादर में ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के अंदर से चांद निकल के आ गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। तो हजरत अबू बकर कहते हुजूर कहते बैठ गए। पूछा अबू बकर इतनी दोपहर में बाहर क्यों आए हो, उमर तुम क्यों आए हो। कहने लगे हुजूर, अबू बकर कहने लगे हुजूर मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। उमर बोले 3 दिन हो गए उसकी घर में कुछ नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे यारों, अगर तुमने आज 5 और 3 दिन से कुछ नहीं खाया तुम्हारे नबी को 9 दिन हो गए। बेशक। सुभान अल्लाह। एक दिन ना हुजूर बैठ के नमाज पढ़े। कैसे बोलो, सहाबा ने कहा हुजूर हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्यों बैठ के नमाज पढ़े। मैं मेरे 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ मैं बैठ के। शेबे की तालिब किसको पता है। शेबे की तालिब 3 साल जहां हुजूर को बाईकाट कर दिया। वहां सैयदा खदीजा रो रही है, आप सब बच्चे वाले, मेरी बहनें सब बेटियां वाली हैं। सैयदा खदीजा रोने लगी। तूने फरमाया खदीजा तूने इस्लाम के नाम पे सारा कुछ दे दिया, तूने मेरा बड़ा साथ दिया, क्यों रोती है खदीजा। खदीजा कौन है, 28 साल हुजूर के साथ जिंदगी में रही है। सैयदा खदीजा कौन, जिन्होंने जो अरब की सबसे मालदार औरत थी, मालूम वो क्या कह रही, अब सुनो, कह रही मेरे आका अपना तकलीफ तो गवारा है मगर आपकी चारों बेटियां इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाज नहीं। तो बच्चे वाले ना, बेटी वाले ना, चारों बेटी इतनी भूखी हैं। तो बाहर से नजराना आया, हुजूर आपके लिए नजराना आया है। बाहर हुजूर गए, नजराना क्या था, पेड़ के पत्ते। हुजूर ने कहा ये पेड़ के पत्ते। हुजूर की चारों बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए। अल्लाह के रसूल की छोटी बेटी सैयदा फातिमा भी पेड़ के पत्ते खा रही थी। अल्लाह किस पैगंबर को बुलाया है, किस नबी को बुलाया है। जब पेड़ पे पत्थर बनते थे तो ऐसे हाथ उठाते थे, मेरे हुजूर, मेरे आका, मेरे सरकार, ऐसे हाथ उठा के कहते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत को कभी भूख ना सताए। मेरे हुजूर ये दुआ करते थे, दिन जो न भूला हम गरीबों की रजा, यार उसकी अपनी आदत कीजिए। उमर कहते हैं ऐ अम्मी आयशा मैं ये कपड़े नहीं उतार सकता,
یہ احمد والے کپڑے پہن کے حضور یاد اللہ آتے ہیں، اللہ میں بھوکا سبحان اللہ حضور یاد آتے ہیں، ماشاء مجھ سے اللہ یہ مت زندہ کرو باد زندہ جو باد تجھے پسند آئے وہی ہوں میں سبحان مانوں، اللہ میری سبحان زندگی اللہ کے مالک تیرا حکم کیسے ٹالوں، کل میں اور آپ مریں گے قبر میں جائیں گے حضور سے کیا کہیں گے، یا رسول اللہ 3 گھنٹے فیس بک چلاتے تھے مگر آپ پر 100 بار بھی درود نہیں پڑھتے تھے، یا رسول اللہ کیا کہو گے جا کے 3 گھنٹے یوٹیوب 5 گھنٹے دیکھتے تھے مگر آپ پر درود نہیں پڑھتے تھے میرے سرکار، اے میرے پیارے نبی آپ نے ہم سے کتنا پیار کیا مگر ہم وفا نہ کر سکے، ہم وفاؤں والے لوگ نہیں ہیں، ہم بے وفا ہیں، اور نوجوانوں یہ زندگی بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اور لوگوں میں آپ سے آخری باتیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ سے 17 سال کے جوان کو دفن کیا، میں اس کا غسل دے رہا تھا، میں غسال بھی ہوں، اس کے میں نے کھوپڑی کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور اس کی میں نے جب کھوپڑی کو ہاتھ لگایا تو اس کی کھوپڑی میں پوسٹ مارٹم ہوا تھا تو میرے اندر ہاتھ چلا گیا، سفید ہڈی میری انگلی پہ لگی، میں رونے لگا، ایک صاحب بولے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا تکلیف نہیں ہو رہی بھائی، کہنے لگے میں نے کہا مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں جب بس سال ہاتھ پکڑتا ہے نا مردے کا تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور میں منافق نہیں ہوں، جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تب کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا وہ کیسا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے؟ شراب پی کے ایک کمرے میں وہ چیر دیتے ہیں، ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، ایک مولانا صاحب کے میں تھا اس میں پوسٹ مارٹم میں، تو جب ان کو چیرا گیا تو باہر تک آواز آئی، میں ڈاکٹر سے کہا دکھاؤ تو اس نے کیمرے میں دکھایا، ایسے چیر رہے تھے جیسے جانور کو چیرتے ہیں، یہاں سے چیرا 2 کر دیا، سر 2 کر دیا، پھر اسٹک لگائے تو پھر گائے سے لگائے، وہ بھی پلاسٹک کی سوتی سے لگائے، پلاسٹک کی سوتی سے لگائے، آج رات بہت ہو گئی ہوگی نا لگ رہا ہوگا، مگر یہ رات آپ کی فالتو نہیں ہے، میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ سن کے جانا چاہیے، وہ ایسے چیر پھاڑ کے رکھتے ہیں، میں نے کتنے مردے دیکھے ایسے کر کے، میں نے نا ایک مردے کو جب رکھا تو اس کی وہ اس کی جو ستری تھی نا اتنی آسان تھی کہ وہ ایسے ہی باہر کو چلی گئی اور پورا پیٹ اس کا کھل گیا، ہم نے دیکھا وہ دور بھی ہمیں یاد ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہا صاحب میں ان چیزوں کو یاد کر کے ویسے روتا ہوں، میں سفر میں رہتا ہوں اور اپنے مالک سے دعا ہے میرے مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچائے، آمین بے شک۔ نوجوانوں کسی لڑکی کو ویڈیو کال پہ دیکھنا بے پردہ یہ آنکھ کا زنا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا، حضور فرماتے ہیں جس نے غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑا اس نے جہنم کے انگارے کو پکڑ لیا، اور سنو میری طرف دیکھو میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، ادھر دیکھو اپنی آنکھوں کی عبادت کرو، دیکھو موت آ رہی، پہلے حضور کے دیدار ہوتے تھے سو جاتے تھے رات کو درود پڑھ کے، اب دیدار نہیں ہوتے، اب تو فیس بک دیکھتے سکتے، اسے لعنت کو پھینک دو کہ یہ جہنم میں نہ جائے۔ حسن بصری نے دیکھا ایک بڑا بارش آدمی داڑھی والا اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے لوگ، امام حسن بصری بے ہوش ہو گئے، ایسا غش آیا، لوگوں نے پوچھا ہوش میں آنے کے بعد حضور یہ کون تھا؟ فرمایا بڑا عابد و زاہد اور عالم انسان تھا مگر اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، یہ بے ایمان ہو کے مر گیا۔ کہا کیوں حضور کیسے؟ ایک عیسائی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اس سے بولا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تو اپنا اسلام چھوڑ دے، تو اس نے کہا میں کل چھوڑ دوں گا، کل آؤں گا دولہا بن کے، یہ دولہا بن کے اسلام چھوڑ کے گیا، اس لڑکی نے کہا میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، کہا تو نے میں نے تو تیرے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا، کہا تبھی تو جو اپنے مذہب کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا، میں تیرے ساتھ شادی نہیں کروں گی، کہا کیوں؟ کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں، کہا کیسے؟ کہا رات میں سوئی تھی تو مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے تو دروغہ جہنم نے روکا اور کہا یہ نہیں جائے گی، اس کے بدلے میں وہ مولوی جائے گا جو اس پہ عاشق ہو گیا تھا، اللہ اکبر، وہ جائے گا بدکار، اور اس نے مجھے پورا سورہ اخلاص سنایا، اور میں علامہ چودھری لکھتے ہیں پورا سورہ اخلاص اس لڑکی کو یاد بھی تھا، پورا اسے سورہ اخلاص یاد تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو ایمان مرتے بچے جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا آپ کو موت کا کیا پتا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ سیب کا مزہ چکھا ہے، آپ نے گوشت کا مزہ چکھا ہے، بکرے کا گوشت کا مزہ معلوم ہے، آپ کو پتا ہے کہ کون سا مزہ، آپ کو پتا ہے کہ سنترے کا مزہ کیسا ہے، انار کا مزہ کیسا ہے، چیکو کا مزہ کیسا ہے، آپ کو اور مجھے کیا پتا موت کا مزہ کیسا ہے؟ حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر میں مردے کو اٹھایا، جب اسے زندہ کیا تو وہ حضرت نوح کا بیٹا نکلا، پوچھا یہ بتا تیرے منہ کو کیسا مزہ محسوس ہوا؟ نوح کے بیٹے کہنے لگا اے اللہ کے نبی عیسیٰ ایسی تکلیف ہوئی ہے میرے منہ کو کہ ہزاروں سال بیتے منہ کا کڑوا پن ختم نہیں ہوا۔ عیسیٰ اپنی بات کی خبر پہ گئے، آپ کیا مریم کے برابر ہے؟ میں تو مریم کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ کون مریم؟ کون مریم؟ مریم جس کی پوری آیت قرآن میں موجود ہے، پوری کی پوری سورت مریم موجود ہے، وہ مریم جب اس کی
قبر پہ عیسیٰ گئے تو لاڈ آ گیا، کہنے لگا ماں تجھے قبر سے اٹھا کے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے زندہ کرنا۔ اندر سے ماں کی آواز ہے، نا میرے بیٹے نا، جب میں مری تھی، میرا جب روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس ابھی تک یہ کوئی توڑ دے کوئی نا تو کتنی تکلیف ہوگی، اور پورے جسم کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے۔ موت آخری ہے، ادھر دیکھو قبر قریب ہے، نوجوانوں ادھر ادھر کی بات نہ کرو، بس دیکھو قبر کو۔ میں نے اکیلے اس لڑکے کو دیکھا، اکیلا 17 سال کا لڑکا مرا، ایک رات بھی اس کی ماں نے اس کے ساتھ نہیں گزاری، اس کے باپ نے نہیں گزاری۔ یہ سب ہاتھ پھینک دیں گے، کس کے لیے عذاب کو چھوڑا ہے؟ ان کے لیے۔ یاد رکھنا روز تقریریں سننے کی ملے گی نہ، میں روز تقریر کروں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو۔ کفل نام کا لڑکا بدکاری کرتا تھا، حضور فرماتے ہر رات نئی لڑکی، ہر رات نئی لڑکی، ہر رات نئی لڑکی، ہر رات شب عروس۔ ایک دن ایک رات لڑکی آئی، پلنگ پہ بیٹھی رونے لگی، یہ اس کے نزدیک گیا، ہاتھ اس کے پاس رکھنا چاہتا تھا، وہ رو دی، کہا تجھے پیسے نہیں ملے؟ انہوں نے کہا پیسے سب کچھ تھوڑی ہوتے ہیں، کہا پھر؟ کہا میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، ان کی وجہ سے رو رہی ہوں، میرے باپ مر گئے، میں یہ بد کام کرنے نہیں آتی۔ کفل آگے بڑھا، کہا رو کس سے رہی ہے؟ کہا اس وجہ سے میرا مالک مجھے معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں پھوٹ کے روئی، اے میرے مالک مجھے معاف کر دینا، اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو میں یہ برا کام اپنی عزت بیچ نہ آتی۔ ایسی روئی، حضور فرماتے ہیں اس کے آنسوں سے اس کا دل دھل گیا، رو رہی تھی، اللہ نے دل اس کا دھل دیا۔ آنسو نکلنے ضروری ہے، کسی کے آنسو سے کسی کا دل دھل جاتا ہے۔ ایسی روئی کہ اس کے آنسو سے دل دھل گیا۔ کفل نے کہا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جب تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ حضور فرماتے ہیں ساری دولت اسے دے دی، وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر کے بولا مالک میں آج میری آنکھیں کھول کے گئی ہے وہ لڑکی، میں کتنا گنہگار ہوں، میرے مالک میں یہ مانتا ہوں کہ میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں، تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں، اگر میری خطائیں بے شمار ہیں تو تیری بندوں پر عطائیں بھی تو بے شمار ہیں۔ اے عبدوں والے میں بھاگا ہوا مجرم ہوں، ایسا رویا آنسو ایسے گرے اس کے دل کا دورہ پڑ کے مر گیا۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا درے توبہ اس پر کھول، ایسا رویا کہ اس کے آنسو سے مر گیا۔ جب وہ مرا تو صبح کو جنازہ نہیں اٹھا، اس وقت کا جنازہ اٹھائیں گے، اس شادی کا ہم تو نہیں اٹھاتے، ہم تو نہیں اٹھاتے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں لوگوں کو راضی نہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ایسا وہ کوئی نہیں اٹھاتا نہ جنازہ، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ کے رسول فرماتے دروازے پر اس کے بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھ کر گئے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے اللہ نے بخش دیا ہے، اسے بخش دیا ہے، اسے جو رات کو چھپ کے رویا تھا اسے اللہ نے کھلے آسمان کے نیچے بخش دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، بے شک۔ سونے کا وقت نہیں چچا، ایک منٹ آپ بتاؤ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے حضور کے نام پہ قدر گرا دیں گے؟ دونوں ہاتھ لے کے بتائیں، نیچے جو قدر گڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں مسکرائیں نا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا دیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، ایک دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، جوش میں کوئی کھڑا نہ ہو، ہوش میں، آج سے پوری داڑھی رکھانی ہے، پوری کھڑے رہو، کھڑے رہو، دیکھو سوچ لو بھائی آج سے منانی نہیں داڑھی پوری رکھانی، کٹانا بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا، بے دعائیں تو شک، دے دوں گا، آپ لوگوں کو دعائیں دے دوں گا، بیٹھے دو۔ اے اللہ رات کا وقت ہے، تیرے محبوب کی سنت کے لیے کھڑے ہوئے، تیری رحمتوں سے ان کی مدد کرنا، اللہ ان پر فضل کرنا، یہ کسی کے محتاج نہ رہے، ان پر خصوصی کرم فرمانا، ان پر رحم فرمانا، مالک ان کے وعدے پر انہیں استقامت دینا، انہیں ڈٹے رہنے کی توفیق دینا، انشاءاللہ وعدہ کرو آج کے بعد تو میرے ساتھ آج کے بعد داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، پوری رکھائیں گے انشاءاللہ، بیٹھ جائیں، 500 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ سب کو قبول فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز شروع کریں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں انشاءاللہ، ہمیشہ مسلک کے اعلیٰ پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، فضل فرمائے۔ میں بڑا کامل اور بڑا خطرناک انسان ہوں، کوئی بات کرنے میں کمی رہ گئی تو معاف کر دینا، کوئی بات بری لگی ہو تو بھی معاف کر دینا،
توبہ کرتا ہوں پڑھیے استغفراللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف راضی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اسلام زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت آئندہ باد السابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لوگ تشریف رکھیں بھی مشاعرہ چلے گا اور سن کے بیٹھ کے جائیں